اور حضور کا ایک فرمان سنیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، مختصر دعا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا کر دی اور تیری کفالت کر لی گئی، تیرا اللہ کفیل ہو گیا اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا۔ کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ کہے نا رضیت باللہ ربا، میں اس بات پہ بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، وبسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے نبی اور رسول محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بندہ کہے نا اللہ میرا رب ہے، میں بڑا راضی ہوں، اسلام میرا دین ہے، میں بڑا راضی ہوں، نبی پاک میرے رسول اور میں بڑا راضی ہوں، فرمایا جو یہ کہے نا رب اس پر جنت واجب فرما دے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی۔ حضرت ام خلاد خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا، وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت، اور اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، وہ نظر پاک کر لے، اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دیر۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا، تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا، ظلم کر کے نہ آنا، یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں۔ اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا، اور اگلے لفظ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگر سننا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی، فرمایا اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے، اور صلہ میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی۔ جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلہ دوں گا، میں خود اسے صلہ دوں گا۔ ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد۔ 3 درجے۔ اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا، ایک فرمایا دوست سے باس نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے۔ حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ والا قرض ہے جو بندے نے شہرت کے لیے لیا، خرچے بڑھانے کے لیے لیا، مہنگی شادی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے کو لیا، مجبور نہیں تھا، جان بوجھ کے لیا۔ حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں، ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک جگہ۔ جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کو ہلکا جانتا ہے، کہتے کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی، ذرا میں نے کسی بندے کا دل ہی توڑا ہے نا، ذرا ترش بات ہی کی ہے نا۔ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے میرے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی